السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی ود ذکی۔ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام شاہد خان ہے۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تعلیم کا رجحان نہیں تھا، مگر میرے والد نے خاندان کی مخالفت مول لے کر مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور آج انہی کی وجہ سے میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے MBBS کے لیے کراچی کا رخ کیا۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ میں نے MBBS ساؤ میڈیکل کالج کراچی سے مکمل کیا، پھر سول ہاسپٹل کراچی سے اپنا جاب مکمل کیا۔ میرا شروع سے ہی اپنے پیشے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پروگرام تھا، اور پھر بین الملک جانا بھی میرا خواب تھا۔ لہٰذا میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے ساؤ میڈیکل کالج کراچی میں ہی تعلیم مکمل کی۔ یہ 1967 کی بات ہے۔ پھر میں نے کراچی میں ہی پریکٹس شروع کر دی، اور اس کے ساتھ باہر کے ہاسپٹلس میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طویل مرحلہ تھا، کیونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا کافی عرصے تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میری محنت رنگ لائی اور مجھے کینیڈا کے سینٹ مائیکل ہاسپٹل میں جاب مل گئی، جہاں مجھے جونیئر کارڈیولوجسٹ کی پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ یہ 1969 کا سال تھا۔ مجھے 3 مہینے کے اندر وہاں رپورٹ کرنا تھا، سو میں نے غنیمت جانا اور وہاں جانے کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرنے شروع کر دیے۔ پھر ساہیوال اپنے گھر والوں سے ملنے گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ میں اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو بیرون ملک جا رہا تھا۔ والدین نے مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کیا۔ میں واپس کراچی آ گیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری روانگی تھی۔ میں ایئرپورٹ پہنچا اور لانچ میں انتظار کرنے کے دوران میں بے چینی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ میرا پہلا بین الملک سفر تھا۔ آخرکار جہاز روانہ ہوا، اور طویل سفر طے کرنے کے بعد میں نے کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے ہاسپٹل کا ڈرائیور آیا تھا، اور ہم گاڑی میں ہاسپٹل کی عمارت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کوئنز اسٹریٹ پر واقع تھی۔ کوئنز اسٹریٹ مرکزی شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وہ ایک پرانے طرز کی وسیع عمارت تھی۔ اندر جا کر پتہ چلا کہ باہر سے پرانے طرز کی نظر آنے والی عمارت اندر سے اس وقت کی جدید ترین سہولتیں آراستہ تھی۔ ہاسپٹل میں میرا استقبال ڈاکٹر رابرٹ نے کیا۔ وہ 33 سالہ خوش شکل اور خوش مزاج آدمی تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر اسٹیفن کے پاس لے گیا، جو اسپتال کے کرتا دھرتا تھے، اور ان کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ انہوں نے فراغ دلی اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں اس وقت ایک لڑکی موجود تھی جس کی عمر تقریباً 25 سال ہوگی۔ ان کا کمرہ کافی بڑا تھا، دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے چائے پیش کی اور کہا، تم کافی تھک گئے ہوگے، اب آرام کرو۔ تمہاری رہائش کا انتظام ہاسپٹل کے ساتھ واقع ڈاکٹرز ہاسٹل میں کر دیا گیا ہے۔ ان کا ایک بندہ مجھے اپنے ساتھ ہاسٹل لے گیا اور مجھے اپنا کمرہ دکھایا، اور کہا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر 124 ڈائل کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں کمرے میں 4 دیواروں میں سے 3 دیواروں پر کھڑکیاں موجود تھیں۔ میں نے سوچا یہاں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے، لہٰذا کھڑکیاں کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہوگی۔ خیر، میں نے فریش ہو کر کھانا منگوایا اور پھر سو گیا۔ اگلے دن ڈیوٹی کا شیڈیول کیا گیا۔ میں نے بغور ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ ہاسپٹل 4 منزلہ تھا۔ اس میں ہر منزل پر 15 کمرے تھے۔ 2 بڑے جنرل وارڈ تھے، جس میں سے ایک پہلی اور ایک چوتھی منزل پر تھا۔ میرا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ میں نے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے باقاعدہ اپنی ڈیوٹی کا آغاز کر دیا۔ ہاسپٹل میں 20 ڈاکٹر، 15 نرسیں اور اتنی ہی تعداد میں وارڈ بوائے تھے۔ مجھے اپنے سینئر ڈاکٹر رچرڈ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ ہاسپٹل کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی ڈاکٹر یہاں اپائنٹ ہو کر آتا تو ایک تعارفی تقریب رکھی جاتی۔ تقریب شروع ہوئی تو ڈاکٹر اسٹیفن نے میرا ہر ایک سے تعارف کروایا۔ اسٹاف نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ میری نظر اس لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی جو پہلے دن ڈاکٹر اسٹیفن کے ساتھ موجود تھی۔ ڈاکٹر اسٹیفن نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور مجھ سے اس کا تعارف کروایا۔ شاید ان سے ملو، یہ میری بیگم ہے، ڈاکٹر لوریل۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پھر ہم سب پارٹی میں مشغول ہو گئے۔ میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، کہاں وہ خوبصورت لڑکی اور کہاں وہ بڑے میاں۔ خیر، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ اگر کوئی مریض آتا، وہ بجائے ریسیپشن کے سیدھا ڈاکٹر کے کمرے میں جاتا۔ میں نے سوچا شاید ان کا اپائنٹمنٹ پہلے سے فکس ہوتا ہوگا۔
یہاں تو OPD کے مریض بھی یہی کرتے تھے۔ خیر میں نے ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھے کینیڈا آئے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ میں ہر مہینے اپنے گھر خط بھیجتا تھا لیکن اس کا جواب موصول نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ہاسپٹل سے کچھ دور جا کر ایک بوتھ سے اپنے گھر کے لیے ایک کال بک کروائی۔ گھر فون ملا، سب سے خیریت پوچھی، بھیجے گئے خطوط کے بارے میں پوچھا کہ انہیں ملے کہ نہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں ایک بھی خط نہیں ملا۔ خیر میں نے گھر والوں سے کہا میں ہر مہینہ فون کر لیا کروں گا۔ واپس آ کر فریش ہوا تو کمرے کے دروازے دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے لوریل کھڑی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ اس نے ہیلو کہا، میں نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی اور چائے کا پوچھا تو اس نے اندر آتے ہوئے چائے کا منع کیا اور مجھ سے کہا میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے کہا تم اور یہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اسٹیفن کی بیوی ہوں، پر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں تاکہ تم سے اپنی باتیں شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا پتہ نہیں اس سے کیا غم ہے۔ خیر مجھے پھر نیند آ گئی۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے مجھے ایک فائل دی اور کہا آج شام اس کی سرجری ہے، تم اسے پڑھ لینا۔ پھر ہم شام کو آپریشن تھیٹر میں تھے۔ مریض کا چہرہ کافی روشن تھا۔ جب آپریشن کے لیے اس کا سینہ چیرا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جسم میں صرف دل ہی تھا، باقی اعضاء تھے۔ رچرڈ نے اس کے دل کے والو کا مسئلہ حل کیا اور اس کا سینہ بند کر دیا۔ پھر ایک کیمیکل لے کر اس کے سینے پر چھڑکا۔ اس کا سینہ یوں ہو گیا جیسے اس پر کوئی کٹی نہ لگا ہو۔ میں آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو میرا سر تیزی سے گھوم رہا تھا، یہ چکر آ رہے تھے، کیا ماجرا ہے۔ میں نے سوچا لوریل سے پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں ہاسٹل پہنچا تو لوریل وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، ہم باہر بھی ملنے لگے۔ ایک دن اسٹیفن کے کمرے سے مجھے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ لوریل سے بعد میں پوچھا کہ اسٹیفن تم پر غصہ کیوں کر رہا تھا۔ اس نے کہا تو پرانی بات ہے، وہ اکثر اسی طرح غصہ کرتا ہے۔ مجھے اب اس ہاسپٹل میں عجیب و غریب واقع نظر آنے لگے۔ مثلاً یہاں ہر چیز اتنی بے دریغ استعمال کی جاتی تھی کہ جیسے وہ بڑی مقدار میں یہاں موجود ہوں۔ یہاں کے فرش کو عرق گلاب جیسے پانی سے دھویا جاتا تھا۔ یہاں مریضوں کے لیے جو کھانا بنتا تھا وہ پرہیزی نہیں ہوتا تھا۔ طرح طرح کے پکوان اور پرندوں کو بنا ہوا گوشت اس میں شامل ہوتا تھا۔ اس پورے ہاسپٹل میں پورا عملہ تو تھا لیکن صفائی کے لیے صرف ایک شخص تھا اور وہ بھی اکثر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہاسپٹل اتنا صاف ہوتا تھا کہ لگتا بہت سے ملازمین مل کر اسے صاف کر رہے ہوں۔ ہاسپٹل میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا رہتا تھا، جو بھی آتا فوراً چھپایا ہو جاتا۔ میں نے ایک دن لوریل سے اس آپریشن کے بارے میں پوچھا اور اسے ساری تفصیل بتائی تو اس نے کہا پہلے قسم کھاؤ کہ سچ جاننے کے بعد اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں یہ سمجھا کہ وہ یہ بتائے گی کہ یہ کسی ایسی ایجنسی کا ہاسپٹل ہے جو لوگوں کے گردے اور دیگر اعضاء فروخت کرتے ہوں۔ یہ سوچ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی کہ کہیں یہ لوگ مجھے بھی اپنا نشانہ بنا لیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا یہ ہاسپٹل جو تم اس حال میں دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہاسپٹل ایک غیر مرئی مخلوق کا ہے اور یہ کئی سال پہلے اجڑ گیا تھا، تب سے ہم یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے سب ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ سب جنات ہیں، یہاں تک کہ مریض بھی۔ اور تم لوریل؟ ہاں میں بھی ایک جن زادی ہوں، مگر ہم نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں ہنسنے لگا۔ لوریل تو اس معاشرے میں رہ کر یہ یقین رکھتی ہو کہ میں ان باتوں کو مان لوں گا؟ خدا کے لیے ایسا مذاق مت کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ وہ کیمیکل کون سا تھا اور تم لوگ اتنی ساری چیزیں کہاں سے لاتے ہو؟ مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی مغناطیسی سے آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں لوریل سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچتے ہوئے ہاسٹل سے نکل کر ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں میں نے لوریل کی چیخنے کی آواز سنی۔ میں فوراً وہاں بھاگا تو اسٹیفن اسے بری طرح مار رہا تھا۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ وہ دیکھ کر لوریل پیچھے آ گئی۔ میں نے اسٹیفن سمجھایا یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا جو تم اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے آنکھیں لال انگارے کی طرح ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں دور جا گرا۔ اسٹیفن میری طرف بڑھا اور لوریل نے اپنے دل میں کچھ پڑھا اور پھر اسٹیفن کو پھونک دیا۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ لوریل میرے پاس آئی اور کہا اب اسٹیفن قابو میں نہیں آ سکتا، ہم بھاگتے ہیں۔
اور پھر ہم بھاگتے ہوئے باہر کا دروازہ ڈھونڈنے لگے۔ لوریل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ ہم دونوں ایک خفیہ راستے کے پاس پہنچے اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہا، دیکھو شاہد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تم اس راستے سے چلے جاؤ، کیونکہ اب تک اسٹیفن نے باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اسٹیفن نے مجھے اپنے حصار میں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ خدا سب بہتر کرے گا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر بھاگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا لوریل رک گئی ہو، شاید وہ حصار آ چکا تھا۔ تم جاؤ، لوریل نے کہا۔ میں نے منع کر دیا اور بہت تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ حصار کچھ کھلا۔ میں نے کئی مرتبہ جب یہ عمل دہرایا، اچانک میں اور لوریل ایک جھٹکے سے دور جا گرے، جس کا مطلب تھا کہ وہ حصار اب ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہم حصار سے باہر آئے، مجھے عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ اگلے دن لوریل نے مجھ سے کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں ہمیشہ حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے ہاسپٹل گیا، کیونکہ یہ واقعہ رات میں ہوا تھا، تو وہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دل میں ابھی لوریل سے ملنے کی امید باقی تھی، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایک پرانی عمارت تھی۔ وہ ایک پرانا کھنڈر تھا اور اس میں سوائے ویرانی کچھ بھی نہ تھا۔ اس واقعے سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ 3 دن ایک پبلک شیلٹر میں ٹہلنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ اس واقعے کو بیتے لگ بھگ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری عمر 80 سال ہے۔ وہ سب آج بھی مجھے خوف سا لگتا ہے۔ جب بھی میرے ذہن میں لوریل کا مسکراتا چہرہ آتا ہے، میرے دل میں درد سا اٹھتا ہے اور اس واقعے پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں